السلام علیکم۔ لو جی، روزہ کھولنے کے بعد کیا صورت حال ہے؟ ہاں، کھل گیا روزہ بھائی، کھل گیا۔ ویسے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے روزہ کھولنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہوشیاری ہے نا، جو ایکٹیونیس ہے، وہ پھر یہ چائے پینے کے بعد آتی ہے۔ ہاں، بسم اللہ۔ دو تین سپ لیں گے نا، پھر بالکل فریش ہو جاؤں گے۔ اچھا جی، آج دن کو میں نے 2 ویڈیو آپ کی بنائی تھی اور پھر وقفہ ہو گیا زیادہ، کیونکہ افطاری سے پہلے پھر ممکن نہیں تھا نا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آج جو ساری خبریں چل رہی ہیں نا سارے چینلز پہ، وہ ویسے تو روز ہی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آج چل رہی ہیں کہ ان کے اندر وہ بڑا گروپ، فارورڈ گروپ جو بن رہا ہے نا، اس کے بارے میں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ فارورڈ گروپ جو ہے شاید پی ٹی آئی کے باہر بن رہا ہے اور یہ سارا، لیکن اب ساری گیم سمجھ آ رہی ہے کہ جناب وہ جو تیلا پہلوان ہے ہمارا پرویز خٹک، اس کو کیوں وزارت دی گئی، اور شیر افضل مروت نے جو لنکا ڈھائی ہے، اور امین گنڈا پوری، اور اس کے ساتھ اب اسد کیسر بھی شامل کروا رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے تو سر جی ان سب نے کہا عمران خان کو بس چھڑ دے ساڑی جان، کوئی نہ تیرا دین ہے نہ ایمان ہے، تو صبح دوپہر شام بدلتا ہے، ہم بھی ذلیل ہوتے ہیں، تو آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے یہ ساری خبریں ہیں، اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ کوئی 20 کے قریب ایم این اے بتا رہے ہیں جی، 20 کے قریب ایم این اے جو پوٹی آئی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اور سینیٹر بھی اس میں ہے۔ اور اس کی ساری جو لنکا ڈھائی ہے، کل نہیں رات کو جو انٹرویو دیا ہے نا شیر افضل مروت نے، اس سے بات آگے بڑھی ہے جی، اس سے۔ اور ویسے بھی اب عمران کے پاس کون سی پارٹی کے بندے ہیں؟ یہ کوئی آپ اس کو پارٹی کا بندہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا نام ہے اس کا، سلمان اکرم راجہ، وہ یار اس کو کیا پتہ ہے سیاست کا؟ ویسے جیسے سلمان اکرم کو نہیں نا پتا، انہاں دے جڑا پوٹی آئی دا چیئرمین ہے نا یوتھیاں دا، ایمانی مینٹل، انہوں بھی ککھ پتہ کوئی نہیں۔ آپ یقین کریں، یہ آج میں ایک نواز شریف کا پرانا بیان سن رہا تھا، نواز شریف کہہ رہا تھا، اور عمران تیرے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم تو بیچ میں سے ہٹ جا، تیرے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان کو سیاست کی ABC نہیں آتی، لیکن سر جی میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے تاریخ میں بھی MA کیا ہوا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے ہسٹری میں، اور میں نے تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا اور یہ سارے پڑھے ہیں، جس طریقے سے وہ بنے ہیں، ملک کے سربراہ بنے ہیں، تو ایسے عمران جیسے لوگ آئے ہیں پہلے ہی، تاریخ میں بھی آئے ہیں، اس لیے یہ بھی آ گیا ہے، اور اس نے پھر کوئی سیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سیکھ رہا۔ اب پرویز خٹک کو آگے لایا جا رہا ہے، اور اسد کیسر بھی آپ کہہ لیں، امین گنڈا پوری، اور یہ شیر افضل مروت، یہ بڑے نام ہیں جو اب ایک گروپ کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب اس میں کام یہ ہو رہا ہے کہ جناب علی امین گنڈا پوری جو مچھندر ہے نا، اس کی حکومت کو بھی بچایا جائے۔ وہ کہتا ہے جی کہ میری حکومت کو بھی بچاؤ تاکہ میرے اوپر بھی عدم اعتماد کوئی نہ کرے، یہ بڑی بات بھی چل رہی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور میں نے تو ویسے خواب بھی دیکھا تھا، اور خواب سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مسلم لیگ کاف کی طرح اب ایک اس میں پارٹی بن رہی ہے جو بالکل ان کا جناب وہ پی ٹی آئی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اور ویسے تو خواب میں تو میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے خودکشی بھی کر لی ہے اسی وجہ سے جیل میں، پتہ نہیں اب وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خواب تو خواب ہوتے ہیں نا۔
تو یہ سرجی صورتحال ہے، کھچڑی پک رہی ہے، گیم بن رہی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد جناب بڑا دھرنا دیں گے، بلکہ عید والے دن بھی ہم باہر ادھر منائیں گے، عید منائیں گے۔ آؤ صحیح بچوں، تم آؤ، تمہارے کھنے کیسے سینکے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کی عیدیں خراب کی جاتی ہیں، تمہیں لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب تحریک انہوں نے کیا چلانی ہے، ان کی اپنی تحریک چلنی ہے اس کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر۔ یہ کب کا فوت ہو چکا ہوتا سیاسی طور پہ اگر یہ حکومت ذرا آئینی طریقے سے، لوہے والے ہاتھوں سے اس کو، ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے، ایک آہینی طریقہ ہوتا ہے، آہینی طریقے سے اگر یہ حکومت ان کو نبیڑتی نا تو کب کا، وہ کہتے ہیں جی کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ عمران، بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن حکومت چونکہ اب دیکھیں آج پھر وہ ملے ہیں علامہ ناصر اور یہ وہ سارے، وہ جیل میں 5 سٹار ہوٹل بنا کے بیٹھا ہے نا، 5 سٹار ہوٹل بنا، تو اس لیے جناب علی ان کو آپ جو ہے اس کو ہلا نہیں سکے، ورنہ حکومت اگر صحیح معنوں میں آپریشن کرتی تو عمران خان نے نہیں بچنا تھا بالکل ہی، ٹھیک ہے؟ اب آئیں جی آگے جو بلوچستان کی صورتحال ہے۔ نو ڈاؤٹ بلوچستان میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے یہ پینٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، شہباز گل اور عمران ریاض اور یہ وہ سارے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جورسڈکشن ہے، حکومت کی رٹ قائم ہے، حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جناب علی ان کو کنٹرول کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار اس لیے مشورے دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت ضرور اپنے ساتھ ملائے، بلوچستان کی حکومت میں ان کو حصہ دے۔ مولانا صاحب کی بلوچستان میں بڑی سے ہے، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں 3 پارٹیوں نے ایک جتنے ووٹ لیے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا، انہوں نے سب نے سمجھ لو سب کی 20-20 سیٹیں ہیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو مولانا صاحب کا پھر بنتا ہے نا کہ اس کا حصہ ان کو دیا جائے، تو مولانا صاحب کو کے پی کے بلوچستان میں ساتھ ملائیں، کے پی کے میں بھی مولانا ہمارے ساتھ مل جائیں گے، اور یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے کاف لیگ نئی بننے کی، تو اس میں ویسے تو انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اب اور حساب ہے، تو یہ پی ٹی آئی جو ہے نا بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اور اس کو مٹ بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ہم نواز شریف صاحب کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب باہر نکلو اور لوگوں کے پاس جائیں، اور جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو ساتھ ملائیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی باقی خبریں ہیں، لیکن ابھی وہ پہلے وہ بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، اور اب جناب وہ افطاری کر کے نڈال ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر حال میں ایک کام کرنا چاہتا تھا، پہلے غم سے مر رہا تھا، اب خوشی سے مرنا چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔